آخرت کے حالات۔ حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں جائیں گے۔ بہت سے لوگ جو جہنم کے لائق ہوں گے حضور کی سفارش سے جہنم سے بچ جائیں گے، اور جو گناہگار مسلمان جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے۔ کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہید، قرآن کے حافظ، حاجی، یہ لوگ بھی شفاعت کرائیں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلق یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار ناقابل برداشت ہوں گی۔ یہ دن انبیاء، اولیاء، صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ کچھ کے لیے تو پل جھپکتے ہی سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و آرام کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، جسے جہنم کہتے ہیں۔ جنت جہنم حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت جہنم بن چکے ہیں اور اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائے جائیں گے۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، جہنم، سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، جیسے کہے کہ ثواب کا مطلب اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کا مطلب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر دکھی ہونا، حشر صرف روحوں کا ہوگا، بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا انکار کرنے والا ہے اور وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، جو اس کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہیں صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہیں ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روحیں جس بدن میں تھیں، اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے حصے مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک بن گئے، مگر اللہ ان سب کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، حساب ہوگا، جو حساب کو نہ مانے کافر ہے۔